ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ ماہانہ گوشہ عافیت کے سلسلے میں منعقد ہونے والی اس محفل ذکر و فکر کے اندر حاضر ہیں۔ عزیزان من، ماہ رجب المرجب اسلام کی تاریخ کے اندر ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ وہ منفرد اور عظیم الشان واقعہ ہے جو ساری کائنات انسانی کی تاریخ کے اندر صرف ایک ہی مرتبہ رونما ہوا۔ نہ وہ واقعہ اس سے پہلے کسی کے ساتھ کبھی پیش آیا، اور نہ ہی وہ واقعہ اس کے بعد قیامت تک کسی کے ساتھ پیش آئے گا۔ وہ اپنی ذات میں اتنا منفرد اور عظیم الشان واقعہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی ذات کے ساتھ ایک ہی دفعہ کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس واقعہ کو واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے خصائص کبریٰ میں سے ہے۔ خصائص کبریٰ حضور علیہ السلام کی ان خصوصیات کو کہا جاتا ہے کہ جن میں کوئی بھی دوسرا نبی حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل نہیں۔ ویسے کئی معجزات ایسے ہیں نا جو مختلف انبیاء کرام کے درمیان مشترک ہیں۔ یہ وہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں، کوئی بھی دوسرا نبی اس معجزے کے اندر شامل نہیں ہو سکا۔ اس معجزہ کو حضور علیہ السلام کے خصائص کبریٰ میں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر جا بجا اس واقعہ کی تفصیلات بیان کی گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ معجزے کا لفظ عجز سے نکلا ہے، اسی سے لفظ عاجز ہے اور اسی سے عاجزی ہے۔ یعنی معجزے کو معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ عقل اس کی حقیقت کو پانے سے عاجز آ جاتی ہے، وہ عقل کے دائرہ کار میں آ سکتا ہی نہیں۔ باقی تو بے شمار معاملات ہیں نا دنیا کے جن کو ہم عقل کے ذریعے ہی سولو کرتے ہیں نا، عقل کے ذریعے بڑے بڑے جتنی ایجادات ہیں، جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ عقل کے بل بوتے پر ہی ہے نا۔ لیکن معجزہ جو نبی کا ہوتا ہے نا، عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہوتی ہے، وہ عقل میں نہیں آ سکتا، اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ تھوڑا ایک اور رنگ میں سمجھ لیں کہ اس کائنات کے اندر دو چیزوں کا ظہور ہے، ایک ہے اللہ کی عادت اور دوسری ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ کی عادت سے مراد وہ تمام قوانین ہیں جو اس کائنات کے اندر چل رہے ہیں۔ قرآن نے کہا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ تو وہ جو قوانین ہیں عین ان کے مطابق ہی کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں سورج ہر روز
مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج سورج کہے جی میں نے مغرب سے نکلنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کا قانون ایز اٹ چل رہا ہے۔ اسی طرح 2 حصے ہائیڈروجن گیس کے اور 1 حصہ آکسیجن کا ملائے تو وہ پانی بن جاتا ہے، H2O پانی کا فارمولہ ہے۔ اب آپ امریکہ میں ہوں یا آپ پاکستان میں ہوں یا برطانیہ میں ہوں یا رشیا میں ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی عادت ہے، لہٰذا یہ ایسے ہی ہونا ہے۔ جہاں بھی آپ 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن ملائیں گے، پانی بن جائے۔ تو سائنس کی جتنی بھی انوینشن ہے نا، ایجادات، وہ ساری کی ساری اسی چیز کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ سائنس کسی واقعے کو ہوتے دیکھتی ہے تو کہتی ہے اچھا اس کے پیچھے قانون کون سا کار فرما ہے، وہ اس قانون پر غور کر کے اس قانون کو دریافت کر لیتی ہے اور اسی کے بل بوتے پر آگے پھر کئی ایجادات مارز وجود میں آتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی عادت۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ہے اللہ کی قدرت، اور قدرت کیا ہے کہ کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ سارے اپنے ضابطے، اپنی عادت، اپنے قانون کو ایک طرف رکھ کر کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ جو اس کی عادت سے ہٹ کر ہو۔ اب یہ عقل کی سمجھ میں آ سکتا ہی نہیں کسی قیمت پر بھی، تو لہٰذا عقل جتنا مرضی اس پر غور و فکر کرے، عقل کا ترازو ٹوٹ جائے گا، مگر اس واقعے کی حقیقت یا اس کی جو بات ہے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام پتھر پر عصا مارے اور پتھر 2 ٹکڑے ہو کر اس میں سے اونٹنی زندہ نکل آئے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے باپ کی آنکھوں کو لگے جس کی بینائی چلی گئی تھی، اور وہ آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکے تو وہ چلتا ہوا اژدہا بن جائے، اور موسیٰ علیہ السلام بپھرے ہوئے سمندر پر عصا مارے تو پانی الگ الگ ہو کر درمیان میں راستہ دے دے۔ اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو اور مادرزاد کوڑیوں کو ہاتھ لگائیں اور وہ ٹھیک ہو جائیں، اور کن باذن اللہ کہیں اور مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ تاجدار کائنات کا ہاتھ اٹھے اور ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ جائے، اور آقائے 2 جہاں انگلی کا اشارہ کریں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ یہ سارے کے سارے واقعات وہ ہیں جو اللہ کی عادت نہیں، اللہ کی قدرت ہے، لہذا یہ کبھی عقل میں نہیں آ سکتا۔ سائنس قیامت تک لگی رہے، وہ ان واقعات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتی، کوئی توجیہ نہیں کر سکتی کہ یہ ہوا کیسے، اس لیے کہ یہاں قدرت کار فرمایا۔ اسی لیے نبی کی بارگاہ میں آ کر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی عقل اور فکر کے چراغوں کو بجھا دیا جائے، اور نبی جس بات کو ہونے کو کہہ دے اس کا ہونا مان لیا جائے، جس کے نہ ہونے کو کہہ دے اس کا نہ ہونا مان لیا جائے۔ تو جب انسان عقل کے گورے دہرائے گا تو پھر وہ ان واقعات کی کوئی توجیہ نہیں کر سکے گا، اور وہ ایمان کی دولت نہیں پا سکے گا۔ وہ عقل تھی نا جس نے سب کچھ سن کر بھی انکار کر دیا۔ مکہ والوں نے جتنے سوالات کیے معراج النبی پر، حضور علیہ السلام نے ایک ایک کا جواب دیا، اور سب اتھینٹک جواب 100% صحیح، پھر بھی کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ اور وہ عشق تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہ جنہوں نے بغیر دیکھے اور بغیر سنے مان لیا۔ ابو جہل کے متعلق مشہور واقعہ ہے کہ جس صبح حضور علیہ السلام نے معراج کے بعد بتائی کہ آج رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، وہ بھاگا سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا یہ بتاؤ اگر کوئی کہے جی میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے اوپر گیا، یہ ہوا وہ ہوا اور پھر آ گیا چند لمحوں میں، تو کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہی تمہارا یار ہی کہہ رہا ہے جس کو تم نبی مانتے ہو۔ فرمایا اگر اس نے کہا ہے
تو جو کچھ اس نے کہا ہے نا میں اس کو بھی مانتا ہوں، اور اگر کچھ اور بھی ہے تو اس کو بھی مانتا ہوں۔ انہوں نے اتنا بھی نہیں کہا کہ اچھا مجھے جا کر ذرا پتہ کر لینے دیں کہ انہوں نے کہا ہے نہیں کہا ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ یہ تھا ایمان، یہ ایمان تھا جس نے وہاں کھڑے کھڑے ایک کافر کی زبان سے سن کر مان لیا، اور وہ کفر تھا، عقل تھی جو نبی کی زبان سے بھی سن کر نہ مان سکی۔ اس واقعہ معراج کا ذکر قرآن مجید کے اندر 3 جگہوں پہ آیا ہے۔ ایک تو یہی جگہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، میرے حبیب معراج کی رات جو مشاہدہ ہم نے تمہیں کرایا اسے لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ اور آزمائش بنا دیا، لوگوں کے ایمان کا ایک امتحان اور کسوٹی بنا دیا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو تیری زبان سے سن کر مان لیتا ہے اور کون ہے جو تیری زبان سے سن کر انکار کر دیتا ہے۔ جو تیری زبان سے سن کر مان لے وہ پکا مومن ہے، اور جو اس واقعے کا انکار کر دے پکا کافر ہے۔ تو دوسرا مقام سورہ الاسراء کا بالکل سٹارٹ، جس میں فرمایا سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخر الآیہ، اس دوسرے مقام۔ اور تیسرا سورہ النجم کا سٹارٹ جہاں 18 آیات ہیں، جہاں اوپر کے احوال بیان کیے گئے۔ تو 3 مقامات پر قرآن میں آیا، اور آگے آپ دیکھیں کہ 3 ہی مین مراحل ہیں سفر معراج کے۔ پہلا مرحلہ بیت اللہ سے شروع ہوتا ہے اور بیت المقدس پر جا کر ختم ہوتا ہے، جہاں حضور علیہ السلام انبیاء کرام کی امامت کرتے ہوئے ان کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے شروع ہوتا ہے اوپر کی طرف سدرۃ المنتہا تک، جہاں سے آگے جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے شروع ہوتا ہے اور پھر کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک جا کر ختم ہوتا ہے، جہاں آقا دو جہاں خالق کائنات سے کلام کر رہے ہیں۔ 3 مقامات پر قرآن میں آیا، اور 3 ہی اس کے مراحل ہیں، اور 3 ہی آقا کی شانیں ہیں۔ ہر مرحلہ جو تھا حضور علیہ السلام کی ایک ایک شان جو تھا اس کا، یعنی اس کی معراج تھا۔ تاجدار کائنات کی پہلی شان بشریت، قل انما انا بشر مثلکم ما یوحی الی، شان بشریت حضور علیہ السلام کی ایک شان، اور دوسری شان نورانیت، حضور علیہ السلام کا نور ہونا، یہ دوسری شان، اور تیسری شان آقا کی شان حقیقت، حضور علیہ السلام کی جو اوریجنل حقیقت ہے، جس کے متعلق آقا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق، اے ابو بکر اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ شان حقیقت۔ تو پہلا مرحلہ جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک تھا، یہ آقا دو جہاں کی شان بشریت کی معراج تھا۔ دوسرا مرحلہ جو بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھا، یہ حضور علیہ السلام کی شان نورانیت کی معراج تھی۔ اور پھر اس کے سدرۃ المنتہا سے آگے آنورڈ جو تیسرا اور آخری مرحلہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کی شان حقیقت کی شان مظہریت کی معراج۔ اب ہر مرحلے کے اندر بے شمار واقعات ہیں، بے شمار باتیں ہیں، جو جتنا سمجھ میں آ سکتا تھا نا کسی کی، حضور علیہ السلام نے اتنا ہر مرحلے سے بتا دیا، اور جتنی باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی وہ پھر ظاہر ہے ہر کسی کی سمجھ میں ہر بات نہیں آ سکتی، اتنی باتیں پھر نہ بتائیں۔ پہلے مرحلے کے حوالے سے جو باتیں حضور علیہ السلام نے بتائیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میری سواری کے لیے جو جانور لایا گیا اس کے لیے براق کا لفظ حدیث مبارکہ میں آیا۔ اب براق برق کی جمع ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی روشنی کو،
اور روشنی کی جو سپیڈ سائنس نے دریافت کی وہ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ ہے۔ روشنی 1 سیکنڈ کے اندر جو فاصلہ طے کرتی ہے نا وہ 1,86,000 مائل ہیں، پرانے میل۔ آج کل کلومیٹر چل رہے ہیں، اور 1 میل کو اگر 1.6 سے ضرب دی جائے نا، ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ کلو میٹرز کے اندر چینج ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر 1.6 سے ضرب دیں تو یہ 3 لاکھ سے زائد کلومیٹر بن جاتے ہیں، جو فاصلہ روشنی صرف 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ اس کائنات کی سب سے تیز رفتار مسافر روشنی ہے۔ ابھی تک روشنی سے زیادہ تیز رفتار کوئی شے دریافت نہیں ہو سکی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سواری کے لیے براق لایا گیا، اور وہ برق کی جمع ہے، یعنی روشنیوں کا مجموعہ۔ اندازہ کریں کہ روشنی کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ سے زائد ہے، تو اس براق کی کیا سپیڈ ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی سپیڈ کا عالم یہ تھا کہ جہاں سوار کی اگلی نگاہ پڑتی تھی نا وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا۔ یہ اس کی سپیڈ کا عالم تھا۔ اچھا، اور دوسری بات اسی مرحلے کے حوالے سے غور کریں کہ حضور علیہ السلام نے رفتار جیسے جیسے تیز ہو جاتی ہے نا ویسے ویسے انسان کا مشاہدہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ ایک چیز کو کھڑے ہو کر دیکھیں، آرام سے دیکھیں گے، اگر 100 کلومیٹر پر گھنٹہ کی سپیڈ سے گاڑی بھاگ رہی ہے تو یہ آپ اتنی تفصیل سے دیکھ ہی نہیں سکتے، اور وہاں آپ سپیڈ دیکھیں اس کا کیا عالم ہے۔ اور جب مکہ کے کافروں نے پوچھا جی راستے میں ہمارے کچھ قافلے تھے، ان کا کوئی حال احوال بتا سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ایک ایک قافلے کا حال بڑی تفصیل سے بتا دیا، اور جو کچھ بتایا منو ان بعد میں وہی نکلا۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ ایک معجزہ معراج کا ایسا ہے کہ آپ اگر غور کریں نا تو یہ جامع المعجزات ہے۔ اس ایک معجزے کے اندر ہر ڈائمینشن کے اندر ہر قدم کے اندر آگے کئی معجزات دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آقا نے فرمایا جب میں امامت سے فارغ ہوا، انبیاء سارے کے سارے سب باندھے کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے، جب میں نے ان کو نماز پڑھائی تو وہاں سے اٹھا اور ہم پھر چل پڑے اوپر کی طرف، سدرۃ المنتہا کی طرف۔ اور سدرۃ المنتہا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ لیں اس عالم خلق کا آخری کنارہ ہے، اور ادھر سے عالم امر کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے۔ عالم خلق یہ اللہ کا جو عالم مخلوق کا عالم ہے نا، یہ اس کی آخری حد ہے سدرۃ المنتہا۔ وہاں سے آگے کسی مخلوق کا کوئی گزر ہی نہیں ہے، چاہے وہ مخلوق بشریت کی ہو اور چاہے نور کی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نوریوں کے سردار تھے نا، وہاں سے آگے وہ کہہ رہے ہیں لو دنو تو ان مالاتن لا ترکت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے ایک قدم بھی آگے میں نے بڑھا لیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں۔ وہاں سے آگے میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ یہ اوپر والا یہ سیکنڈ مرحلہ جو تھا یہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کی معراج تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں نا، اور ان کے تو نور ہونے میں نورانی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نا، بلکہ نوریوں کے بھی سردار ہیں، ان کی معیت میں جا رہے ہیں اور آسمان کے مشاہدات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی آسمان پر کسی نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی آسمان پر کسی نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، سارے نبیوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے اوپر سدرۃ المنتہا تک جا رہے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام تو نبیوں کو چھوڑ گئے تھے مسجد اپنا اقصیٰ کے اندر جہاں نماز پڑھائی تھی، تو کیا ان انبیاء کی رفتار حضور علیہ السلام کی رفتار سے زیادہ تھی کہ جو وہ وہاں پر پہلے پہنچ گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی رفتار سے تو جا ہی نہیں رہے تھے۔ حضور علیہ السلام تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے۔ آپ اگر کسی سواری پر بیٹھ جائیں، کسی گاڑی پر، وہ فرض کریں صرف 1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، جب تک آپ اس پر بیٹھے ہوں گے
तब तक आप अपनी रफ्तार तो नहीं चला सकते हैं। ऐन मुमकिन है उससे नीचे उतर कर आप तेज़ से चलते उससे आगे निकल जाए, लेकिन जब तक आप उस पर बैठे हुए हैं तब तक आपकी अपनी रफ्तार जो मर्जी है। अगर वो बिल्कुल रींग रही है तो आप भी साथ उसके ऊपर बैठे हुए उसी रफ्तार के साथ आपको भी चलना पड़ेगा। बुराक की रफ्तार बेशक जितनी मर्जी ज़्यादा थी मगर वो नबुव्वत की रफ्तार का तो मुकाबला नहीं ना कर सकती। तो बाकी अंबिया तो गए अपनी नबुव्वत की रफ्तार से और हुजूर अलैहिस्सलाम बुराक की रफ्तार पर गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की रफ्तार का आगाज़ वहाँ से आगे होता है जहाँ जाकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह बस नूरी मखलूक इससे आगे जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये आलम खलक का आखिरी खाता है, आखिरी किनारा है। इससे आगे हमारी कोई गुजर ही नहीं है, हमारी औकात मजाल ही नहीं है कि हम इससे आगे जा सकें। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया हुआ है ना कि ठीक है जी, मखलूक का आखिरी हद, आखिरी किनारा, आखिरी मुकाम ये होगा, उससे आगे नहीं जा सकते। तो उसके बाद फिर हुजूर अलैहिस्सलाम तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं और वहाँ से फिर अहादीस में आता है कि एक सब्ज़ रंग का मलकूती तख्त आता है जिसको रफ़ रफ़ का नाम दिया गया। और ये रफ़ रफ़ अरबी ज़बान का अल्फाज माना लफ्ज़ है। अगर इसका आपने कोई उर्दू अंग्रेज़ी तर्जमा समझना तो अंग्रेज़ी के अंदर इसको एलिवेटर कहा जा सकता है। ये हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ हैं ना मेट्रो के ऊपर, ऐसे बंदा खड़ा हो जाता है और वो ऊपर जा रही है, और या और भी कई जगहों के ऊपर, या आप इसको यूँ कह लें जैसे हमारे यहाँ ये लिफ्ट नहीं होती है, तो ये इस तरह की चीज़ थी जो ऊपर को उठ रही थी और फिर आगे चलकर किसी मुकाम पर वो रफ़ रफ़ भी जवाब दे गया। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के सिफ़ात के जलवों में गुम होते चले गए और फिर चलते चलते वो मुकाम आया कि जहाँ कुरान कहता है सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना काबा कौसैन औ अदना, कि उधर से वो जलवा करीब हुआ, एक तरफ से मुहिब करीब हुआ, दूसरी तरफ से महबूब करीब हुआ। करीब होते होते इतना करीब आ गए कि फ़काना काबा कौसैन औ अदना, कि 2 कमानों का फासला रह गया या इससे भी कम रह गया। अब उससे कम कितना रह गया वो तो फिर या जाने वाला जानता है या जिसने बुलाया था वो जानता था। कुरान इससे आगे बात नहीं करता, बस इतनी बात करता और आगे ये बात करके फिर कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही की। अल्लाह ने अपने बंदे से कलाम किया। बारी ताला क्या कलाम किया? फरमाया मा औहा, जो भी कलाम किया वो तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं। ये बता दिया कि अल्लाह ने कलाम किया, लेकिन ये नहीं बताया कि कलाम क्या किया। मा औहा भी जो भी कलाम किया वो तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं। जैसे हम हमसे बच्चे बाज़ औक़ात कई सवाल अगर करते हैं ना तो कई सवालों के जवाब उनको दे देते हैं, और बाज़ औक़ात कोई सवाल ऐसा होता है कि जिसके मुतल्लिक़ हमारा अंदाज़ा होता है कि अभी इसकी समझ में ये नहीं आएगा, तो हम मुख्तसर बात करते हैं, बेटे जब ज़रा बड़े होंगे ना तब आपकी समझ में आ जाएगा इसका जवाब, ठीक है। तो समझ का वो लेवल नहीं है। तो हमारी समझ का वो लेवल नहीं था कि मकामे काबा कौसैन पर होने वाली गुफ्तगू को हम समझ सकते। सो कुरान ने इतना तो बताया कि फ़अौहा इला अब्दिही, बस अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही की, उससे कलाम किया, उससे बातें की। बातें क्या की? फरमाया मा औहा, जो भी की वो तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है। अच्छा, एक बात उनमें से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बताई कुछ कि आका ने फरमाया कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो अल्लाह ने फरमाया किफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बा का युसल्ली, मेरे हबीब ठहर जा, तेरा रब तेरे ऊपर दरूद पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। जैसे इस्तकबाल भी किसी का किया जाता मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, हम कहते हैं आहलन व सहलन व मरहबा, फूलों की पत्तियाँ निशावर करते हैं। बहरहाल ये तीसरा मरहला था, और इस तीसरे मरहले के अंदर जब वापस आए तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब ये लो चलते चलते एक तोहफ़ा दे कर भेज रहा हूँ। जब आका ने कहा होगा बारी ताला इस तोहफ़ा मिराज के इस वाक़े के अंदर मेरी उम्मत के लिए क्या है, तो फरमाया कि महबूब ये नमाज का तोहफ़ा देकर भेज रहा हूँ, इसको ले जाओ। एक तो दुनिया के अंदर जाकर जब दोबारा कभी हमारी याद सताए ना, दोबारा इन मनाज़र को, तो नमाज के अंदर खड़े हो जाया करना,
تو دوبارہ یہ یادیں تازہ ہو جایا کریں گی۔ اور دوسرا، آپ کی امت کے لیے یہ تحفہ ہے کہ اگر معراج کی ان عظمتوں اور رفتوں میں سے وہ حصہ پانا چاہتے ہیں تو وہ نماز کی حالت میں آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز مومنوں کی کسی اور عمل کے متعلق آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں عمل مومنوں کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب ہے عروج، ترقی، بلندی، عظمت، رفت۔ آقا دو جہاں نے نماز کو مومنوں کی معراج قرار دیا۔ اور نماز حضور علیہ السلام نے جب مومنوں کی معراج قرار دیا تو نماز کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ یہ بندے کو عروج عطا کرتی ہے اور اسے معراج کی رفتوں میں سے، برکتوں میں سے حصہ عطا کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے بچانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ لوگوں بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے اگر بندہ صحیح معنوں میں نماز کو پڑھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پرائم منسٹری کے دور میں اپنے گورنرز کے نام ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر کے اندر فرمایا ان اہم امورکم عند الصلاۃ، اے میرے گورنروں، میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سے اہم ترین کام نماز ہے۔ ٹھیک ہے، من حافظہ وحافظ علیہ فقد حافظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت کر لی اور اس حفاظت پر ثابت قدمی استقامت اختیار کر دی، اس نے اپنے سارے دین کی حفاظت کر دی، باقی سارے معاملات اس کے حفاظت میں آ گئے۔ ومن ضیعہا، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا، فہو لما سواہ اضیع، جو وہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو اس سے بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہو۔ آج ہمارے حال کیا ہے؟ ہم اس پر پھولے نہیں سماتے ہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ تاریخ کو یاد رکھنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تاریخ بنانے کی فکر کی جائے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اس پر پھولے نہیں سماتے۔ وہ جی ہم اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی امتی ہیں، اللہ کے آخری نبی کی امتی ہیں، اللہ کے محبوب کی امتی ہیں۔ اور سوال یہ ہے ہمارے اپنے کردار کیا ہے؟ علامہ نے کہا تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردا ہو، بے عمل بن کر کل کا انتظار کر رہے ہو۔ باپ اگر ارب پتی ہو اور بیٹا پین کی چپڑاسی کی نوکری ڈھونڈتا پھرے تو یہ کتنی غیر مناسب بات ہے۔ نبی ایسا ہو جو نبیوں کا بھی امام اور امتی دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، یہ کیا بات ہے بھلا؟ کب ہماری سمجھ میں یہ بات آئے گی؟ کیا وجہ کیا ہے؟ آپ اسی ایک نقطے کو دیکھیں نا کہ نماز حضور علیہ السلام معراج کا تحفہ اللہ نے تحفے کے طور پر بھیجا اور فرمایا کہ تیری امت کے لیے میں اسی نماز کو معراج کا ذریعہ بنا رہا ہوں۔ لیکن امت میں سے پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اور جو پڑھتے ہیں پھر آگے وہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کتنا کا رکھتے ہیں، کتنا کا دھیان رکھتے ہیں؟ قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، لوگوں نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ گویا نماز ایک اتنی اچھی قیمتی چیز ہے کہ اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حفاظت قیمتی چیز کی جاتی ہے نا۔ گھر میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی ویسے ہی پڑی ہوتی ہیں، کوئی اندر بند کر کے رکھتے ہیں، کوئی کسی اسپیشل لاکر میں رکھتے ہیں، جو جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ حفاظت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی اوقات کی پابندی کا خیال رکھا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا پڑھ لیتے ہیں، پہلے فلاں کام کر لیں، فلاں کر لیں، جب نماز کا وقت آئے تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ کام نماز ہونا چاہیے، حفاظت ہے۔ اور پھر اس دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اس کے جو ظاہری باطنی آداب ہیں، تقاضے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھا کرو، خشوع و خضوع کو، دھیان کو اللہ کی طرف لگایا کرو۔ اور تیسرا اس کا معنی محدثین نے، مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ ایسی تمام ایکٹیویٹیز سے پرہیز کیا کرو جن سے تمہیں اس بات کا امکان نظر آ رہا ہو کہ فلاں کام میں پڑھ کر میری نماز رہ جائے گی۔ کسی 2-3 گھنٹے کی ایکٹیویٹی میں آپ نے جانا ہے
اور آپ کو پتہ ہے عصر مغرب کے درمیان گھنٹہ ہے سارا ہی، تو میں اگر ادھر چلا گیا عصر کا ٹائم ہونے والا ہے تو میری عصر کی نماز چلی جائے گی، میں تو وہاں سے بعد میں فارغ ہوں۔ تو ایسے ایکٹیویٹیز سے پرہیز کرنا بھی نماز کی حفاظت کے اندر شامل ہے، کہ انسان تمام ایکٹیویٹیز سے بچے کہ جن کے نتیجے میں نماز کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو یا نماز کا خشوع و خضوع متاثر ہونے کا خدشہ ہو۔ تو اگر واقعہ معراج سے ہم اس ایک نقطے کو بھی لے لینا کہ یہ وہ تحفہ ہے جو خالق کائنات نے ہمارے لیے اپنے پیارے حبیب کو عرش پر بلا کر دیا، اور یہ وہ تحفہ ہے جس کو آقا نے امت کے لیے، مومنوں کے لیے معراج قرار دیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے احوال بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔